سچ بول رہا ہے وہ شوکت عزیز صدیقی کہ میرے پاس جنرل فیض آیا, میرے پاس آ کے یہ کہا انہوں نے, آ کے ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو اگر آپ نے جیل سے باہر آنے دیا. ہم نے تو ان کو اندر رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے. کوئی اور سیاستدان نہیں ہے, کوئی اور سیاسی جماعت کی سیاستدان نہیں ہے جن کے ہاتھ صاف ہے. میرے ہاتھ صاف ہے, میرے مخالف بھی نہیں کر سکتے. ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا, ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا, اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. ہمیشہ کی طرح جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے, جب سے فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, جب سے جینوسائیڈ ہو رہی ہے, ہم ہر پروگرام کے شروع میں ضرور آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ یہ لکھے گی کہ دنیا کے تمام مسلمان بھی, بالشمول دنیا کے اور ممالک کے اور لوگوں کے مسلمان بھی, were indirect partners, were indirect criminals where it came to the Palestinian genocide. کیونکہ مسلمان دنیا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اس کی جو رسپانس ہے. تو یہ بات یاد رکھیں اور اللہ سے معافی کی دعا کیا کریں. باہر نکلتے ہیں لوگ پاکستان میں بھی کہ حکومتوں کو سمجھ آئے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ کچھ نہیں کر رہے, اور ادھر جو جینوسائیڈ ہے وہ ہر منٹ ہر سیکنڈ جاری ہے. تو یہ چیز, یہ حقیقت بڑی تلخ حقیقت ہے, ہمیں بھلانے نہیں چاہیے. اب چلتے ہیں پاکستان کے اپنے جو ایشوز ہیں ان پر. ابھی آپ سن رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ سے, پارٹی کی جب میٹنگ تھی اس میں انہوں نے یہ بیان کیا جو جنرل فیض نے کہا جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو. اور یہ بات بار بار ہم کہتے ہیں یہاں سے کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے تو بڑی کھلے عام, خاص طور پہ جنرل باجوہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے انجینئر کیا تھا نواز شریف صاحب کا جانا. ان کو کوئی پوچھے گا نہیں, ان پر کوئی کیس نہیں ہوگا, ان کو سامنے نہیں لایا جائے گا, ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. کیا یہی حقیقت رہے گی پاکستان کی؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ناظرین, ہم نے دیکھا کہ آئی پی پی کی جو پارٹی ہے اس کے جو ہیڈ ہیں جہانگیر ترین صاحب کی میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب سے. کچھ کہا جا رہا ہے ٹکٹوں کی بات ہوئی کہ 15 ان کو سیٹس دی جائیں گی نیشنل اسمبلی میں. انہوں نے مانگی ہیں سیٹس, اور 25 پنجاب میں. اور شہباز شریف صاحب نے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سینئر قیادت سے پوچھیں گے. تو کیا یہ وہ ہے ارینجمنٹ جس کی بات ہو رہی تھی, بار بار بات ہو رہی تھی کہ یہی ہوگا تو بات آگے بڑھے گی, اور نواز شریف صاحب پی ایم ایل این اس جو ارینجمنٹ ہے اس کو لیڈ کریں گے. بلاول بھٹو بہرحال اپنی بات کر رہے ہیں تواتر سے, ابھی بھی آپ نے سن لیا. انہوں نے کہا ہم گیٹ 4 کی ہم سیاست نہیں جانتے اور ہم نہیں کرنا جانتے, ہم اپنے اصول کی سیاست کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علاوہ تمام جو سیاستدان ہیں وہ ایماندار نہیں ہیں. لفظ کر اپنے استعمال کیا, بٹ دس از واٹ ہی مینس. ان سب چیزوں پر ناظرین بات کریں گے ہم. ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت جاب, نیڈز نو انٹروڈکشن, سینئر اینالسٹ ہیں, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کو بہت دہائیوں سے انہوں نے دیکھا ہے اور سمجھا ہے, اور بڑی clearly he's been the leading analyst on the situation in Pakistan, power politics کی. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, سینیٹر مصدق ملک صاحب پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں, فارمر منسٹر ہیں. شکریہ مصدق صاحب جوائن کیا ہمیں. ناظرین, تیمور خان جھگڑا صاحب ہیں, فارمر منسٹر ہیں, کے پی کے میں تھے یہ منسٹر پی ٹی آئی کے. انہوں نے پرسوں ایک جلسہ بھی کیا, اور جلسہ نہیں ورکرز کنونشن تھی, کافی بھاری بھرکم تعداد لوگوں کی تھی. یہ سین پر آ گئے ہیں خود. اور ڈاکٹر شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہیں, فارمر ایم پی سندھ کی, سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. نصرت صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے آپ کو کیا سین لگ رہا ہے یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی انتخابی مہم جو ہے وہ ولی نلی شروع ہو گئی ہے, اور بہت ساری قوتیں ابھی بھی اس خواہش میں مبتلا ہیں, اور اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ابھی انٹرم سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جھنڈا لگا اچھا لگتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ دیر رہے. تو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ آرے صاحب موجودہ حالات میں الیکشن ہوئے تو تحریک انصاف جو ہے وہ صفایا پھیر دے گی اور 2/3 میجورٹی آ جائے گی, تو لہٰذا
اس خوف سے یہ دہشت پھیلا کے یہ سٹوری بلڈ کی جا رہی ہے کہ جب تک انہیں مینیج نہیں کیا جاتا اس وقت اب برائے مہربانی الیکشن نہ کروائیں. پھر ساتھ ہی یہ ڈرامے لگ رہے ہیں کہ اچانک گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ملک کی معیشت جو ہے وہ معجزاتی طور پر بڑی اچھی ہو رہی ہے. ہمارے بڑے سینئر اس کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، صحافی جن بزنس امور کا بڑا پتہ ہے. میں تو اکنامک لٹریٹ ہوئی بھی، اپنی تنخواہ بھی نہیں پراپر گن پایا کبھی، نہ نیگوشیٹ. اتنی ملتی ہے کہ گن نہیں سکتے. نہیں مطلب پتہ تو عید ملتی سی ویسے بھی. وہ یہ کہ ٹویٹر بھی ان کے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے صحافی کمیونٹی بہت پریشان ہے کہ کہیں ایسے میں الیکشن نہ ہو جائے اور وہ پتہ چلے کہ بہت انسٹیبلٹی. آج ہی میں نے دیکھ رہا تھا، بہت سینئر لوگ ہیں، نام کیا لینے. لیکن میں اس بات پہ مصر ہوں کہ الیکشن ہوں گے، 8 فروری کو ہی ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو واقعتاً ملک کا دیوالیہ ہوگا. اور اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ جی ایک صاحب کی، ایک تو میں جتنی بھی تھوڑا بہت انتخابی ڈینامکس کو سمجھتا ہوں، دیر ڈیفینیٹلی سم ایج اور کوئی سمپتھی بھی ہے تحریک انصاف کے لیے. لیکن یہ کہنا کہ وہ 2/3 میجورٹی لے لیں گے، عقل کا اندھا ہی یہ بات کرے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پریزیڈنشیل الیکشن نہیں ہونا، ایک پارلیمان کا الیکشن ہونا ہے. اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں. برائے مہربانی مجھے ان 3 میں تحریک انصاف کے امیدواروں کے نام بتا دیں. ٹھیک، باقی بات میں بعد میں کروں گا. وہ مجھے نام پتہ چل جائیں تو جب ہی ہم بات کریں گے نا. ہاں، جس انداز میں لوگوں کو امیدوار نہیں بننے دیا جا رہا، کیا اس پروسیس کو کنڈون کیا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. 2018 کا ریپیٹ تو نہیں ہو رہا. تو جو ڈاکٹر مصدق صاحب کی پارٹی کے ساتھ گزشتہ مرتبہ ہوا تھا، اس دفعہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ اب نئے لاڈلے بن رہے ہیں تو اللہ انہیں خوش رکھے. لیکن ان کا لیڈر میرا خیال ہے کہ وہ تیار نہیں. آج ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے عدالتوں سے بری نہ کرواؤ، یہ بھی بتاؤ کہ میرے ساتھ ہویا کی سی. تو اللہ کرے وہ قائم رہیں، لیکن وہ ووٹ کو عزت دیتے ووٹ کو عزت دینے کے بجائے ایکسٹینشن دے دیتے ہوتے ہیں. تو کوئی پتہ نہیں وہ کل کیا کہہ رہے. لیکن آج انہوں نے مطالبہ کیا ہے تو میں ان کے مطالبے کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کریں یا نہ کریں. اچھا، ویسے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم جب آئیں گے جیت کے تو ہم گاڑیوں میں بیٹھنے آئے ہیں، ہم یہ بھی حساب کتاب کریں گے کہ 70 سال سے کون نکالتا رہا ہے لوگوں کو. جی وہی میں آپ سے کر رہا ہوں، اور انہیں کرنا چاہیے. ورنہ پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، تو پھر کوئی اور لاڈلا بن جائے گا. تو یہ جو ہے نا، یہ تو سٹاپ ہونا چاہیے نا کہیں نہ کہیں. حساب کتاب ہونا چاہیے. جنہوں نے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کمٹ کیے ہیں پاکستان کی سیاست میں، اور ساتھ آئی پی پی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا ہوا. سینیٹر مصدق ملک صاحب جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. بالکل ہر صورت حساب ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ایک سلیقے سے ہم آگے بڑھنا شروع کر دیں. ابھی تو ہمارا پورا سیاسی جو تھیٹر ہے وہ ایک ہودج پودج بن چکا ہے، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ ہم جیتیں تو آپ نہیں مانتے، آپ جیتیں تو ہم نہیں مانتے. اس کی وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی جو ہے اسے بحال کیا جائے. وہ اسی صورت ہو سکتی ہے جب کریڈیبل الیکشن کروائے جائیں. تو اس میں تو کوئی اور رائے میرے خیال میں آپ کو نہیں ملے گی. دوسری بات جو انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بھی کہی، آپ نے پروگرام کے ابتدائیے میں بھی بات کی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا جو آپ نے کہا کہ ایک رہنما پارٹی کے جو ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی کلین نہیں ہے. تو وہ مصدق ملک صاحب، آئی ڈونٹ لائک ٹو انٹرپٹ ایٹ آل، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں ادب کے ساتھ کہ میں نے نہیں کہا، بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے. جی میں نے یہی کہا، میں نے پارٹی کے سربراہ کہا ہے نا، اچھا پارٹی کے سربراہ نے یہ کہا. جی میں تو وہی بات کی ہے، اور میں تو بلکہ ان کا نام بھی نہیں لیا. میں نے کہا پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے، مگر ان کی اپنی پارٹی میں کافی بزرگ سیاستدان ہیں جن پہ مختلف اوقات میں الزامات بھی لگتے رہے. تو وہ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب کرپٹ ہیں؟ ہم ان کی اپنی پارٹی کے جو بزرگ رہنما ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں، اور وہ صرف اکیلے ہی نان کرپٹ آدمی. تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. ہمیں بھی یہ کلیم ہے کہ ہم کرپشن نہیں کرتے، سیاست کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں خدمت کرنے کی، کچھ کام وام کرنے کی. اس وجہ سے بڑا عجیب سا ان کا پیغام تھا، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ تیر جو چلایا ہے یہ کس پہ چلایا ہے. سب پہ چلایا ہے، ایک پہ چلایا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے اس بیان کی. اور آپ کا کوئی اور بھی سوال تھا؟ یہی 2 سوالات تھے.
چلیے اور بھی تھا. I'll come back in the second round کے IPP سے کیا بات چیت ہوئی, but let me go to شرمیلا فاروقی صاحبہ. جی شرمیلا یہ بتائیے گا جو آج بلال بھٹو کی جو سٹیٹمنٹ ابھی ہم چلا رہے تھے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست میں نہیں جانتا, تو یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اور ساتھ جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ 2 لیڈرز جو باپ کے ہیں وہ آپ کی طرف آ گئے ہیں, یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. عبدالقدوس بزنجو صاحب 2 الیکٹیبلز آئے ہیں آپ کی طرف, تو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی جوڑ توڑ کا ہی حصہ ہے, گیٹ نمبر 4 ہو یا کوئی اور گیٹ نمبر ہو. اور دوسرا کہ بلاول بھٹو صاحب مینٹ سیریسلی کہ ان کے علاوہ تمام کرپٹ لوگ ہیں. جی شکریہ نسیم صاحبہ. دیکھیے پاکستان کی سیاست کے اندر پچھلے 70 سالوں میں بہت سارے ایسے معاملات اور واقعات ہوئے ہیں جن کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہم اٹھا سکتے ہیں. 70 سال کے اندر گیٹ نمبر 4 کی سیاست کئی بار ہوئی ہے. IGI بھی بنی, پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹس بھی بنی, یہ IPP بھی بنی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. یہ آپ, میں, ڈاکٹر صاحب, ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہیں, نصرت جاوید صاحب بہت سینئر سیاستدان, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان کا آرٹیکل بھی ایک آیا ہے اخبار میں جنہوں نے سندھ کے حوالے سے بھی تبصرہ کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ملک سے باہر چلے جانا, مقدمات بننا, پھر باہر چلے جانا, پھر واپس آنا, پھر وہ سزائیں معطل ہو جانا, پھر کلین چٹ مل جانا, یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. یہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہم تو خیر یہاں جیلوں میں رہے, ہم نے جیلیں بھی کاٹی, نہ ہم جدہ گئے, نہ ہم لنڈن گئے, نہ ہم نے کبھی میچ فکس کیا. ہمارے خلاف کئی ادوار کے اندر, ہر الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں, ہر الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں. وی ور نیور دا ڈارلنگ آف دا اسٹیبلشمنٹ. یہ ایک حقیقت ہے, اٹس اے نون فیکٹ, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. لیٹ می ناٹ منس مائی ورڈز آن دیٹ. لیکن بات یہ ہے کہ کون رہا ہے ڈارلنگ اسٹیبلشمنٹ کا, یہ ہم سب جانتے ہیں. اب ریپیٹ کی بات ہو رہی, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, تو میں نے اس دن بھی مینشن کیا تھا کہ اگر آپ ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کہ 2018 کے الیکشن سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا, ہم 2024 میں بھی وہی کرنے جا رہے ہیں. تو جب تک اس ملک کے اندر لوگ بکنے کو تیار ہیں تو خریدار تو بیٹھے ہیں. اور پھر گیٹ نمبر 4 کے بعد کس کی لائنیں لگی رہتی ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. 2018 میں بھی سلیکشن ہوئی, اور اگر اب 2024 میں بھی سلیکشن ہوگی تو ملک میں مزید کیوس ہوگا. جہاں تک بات ہے کہ کن بزرگ سیاستدانوں کے اوپر مقدمات بنے, بالکل بنے. پھر ان بزرگ سیاستدانوں کے مقدمات میں سے وہ بری بھی ہوئے. پھر جس جماعت نے وہ مقدمات بنائے تھے ان کے جو احتساب چیف تھے وہ پیروں میں گر کے انہوں نے معافی بھی مانگی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے نا, ماضی تو تلخ ہے. اب جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ حیات تھیں اور میثاق جمہوریت انہوں نے لنڈن میں میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کی, تو پھر اس میثاق جمہوریت کے اوپر کس نے عمل داری چھوڑ دی؟ ہم تو کرتے رہے. ہم نے تو PDM بھی بنائی ان تمام غیر جمہوری قوتوں کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. پھر کیا ہوا اس PDM کے اندر؟ ہمیں ہی نکال دیا گیا, ہم پہ شو کاز نوٹس مارا. الیکشنز میں ہم نے ان کو قائل کیا کہ آ کے لڑیں, بائی الیکشنز میں جائیں. یہ تو بائیکاٹ کر کے بیٹھے تھے, انہوں نے تو کہا تھا استعفے دے کے گھر بیٹھ جاؤ. یہ تو میدان خالی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا. ہم نے قائل کیا کہ الیکشن لڑیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں, جمہوری عمل کے اندر حصہ لے کر آئیں, کانسٹیٹیوشنل کام کریں. ہم تو وہ جماعت ہیں جس کے بانی نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا. ہم تو آئین اور قانون سے باہر کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں, اور آج بھی ہم انہی کی بات کر رہے ہیں, ووٹ کو عزت دو. 4 سال سے تو یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. اب وہ نعرہ کدھر گیا؟ مجھے بڑی اچھی لگی نصرت جاوید صاحب کی بات کہ اب تو ووٹ کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہو رہی ہے اور ووٹ کے اوپر ڈیل ہو گیا ہے. تو یہ تو ایک بڑی تلخ حقیقت ہے نا. یہ تو اب سر گارڈین کا آرٹیکل اٹھا کے آپ دیکھیں نسیم زہرا صاحبہ, پورے الیکشن کمیشن کے اوپر پورا ایک آرٹیکل آیا ہے کہ کس طریقے سے ایک ایکس پرائم منسٹر کے لیے پوری کی پوری ڈی لمیٹیشن جو ہے اس کے فیور میں کی گئی ہے. دیز آر انڈیپینڈنٹ نیوز پیپرز. یہ آرٹیکلز ہم نے نہیں لکھے. جی فیفل نے بھی کہا ہے کہ کم از کم 15% ایسی ہوئی ہے ڈی لمیٹیشن وچ از کویسچنیبل. میں چاہوں گی ویری کوئکلی نصرت سے کامنٹ. یہ تو گراؤنڈ ریالٹی ہے نا. جی جی لیٹ می گو ٹو نصرت فار اے منٹ بیفور آئی گو ٹو جھگڑا صاحب. ایک سیکنڈ کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا جب آپ مناسب سمجھیں. جی بہت چھوٹا آدھا فکر ہے, جی بولیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے علاوہ کوئی
کرپٹ نہیں ہے, باقی سب کرپٹ ہے, میرے علاوہ کوئی کلین نہیں ہے. یہ تو میں نے نہیں کہا, یہ جن نے کہا ہے ان کی اپنی پارٹی میں بزرگ ہیں, ہم پہ بھی آپ انگلی اٹھا اچھا سکتے ٹھیک ہے ہیں. نصرت, your point has been taken. جی آپ کا پوائنٹ ہے, لیٹ می گو ٹو نصرت. جی آپ نے کہہ دیا. جی نصرت, یہ جو ابھی شرمیلا نے پوری ایک چارج شیٹ دی ہے, یور کوئک کامنٹ آن اٹ بیفور آئی گو ٹو جھگڑا صاحب. دیکھیے وہ جو یعنی پوائنٹس اٹھا رہی ہیں وہ ویلڈ ہیں. ان دو جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کے واقعات نہ کیے ہوتے ماضی میں تو شاید ہمیں وہ کچھ نہ دیکھنا پڑتا جو بالآخر 2018 آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں لیکن پی ایم ایل این زیادہ کرتی رہی ہے. دیکھیے ظاہر ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہی کہیں گی, یہ اپنی داستان. پھر اگر ان سے پوچھیں گے تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ جی کیسے فاروق لغاری صاحب نے انشور کیا کہ جی یعنی کہ ان کے ایڈریس سے پہلے جو ہے وہ میاں شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. سو ایک حوالے سے وہ ان کو ذرا تھوڑا سا شرمیلا بی بی کو اس وجہ سے ہے کہ وہ ڈائریکٹ وکٹم رہی ہیں. ان کی تو باقاعدہ پھر تصویریں دکھائی جاتی تھیں جیلوں میں ڈال کے. وہ صاحب احتساب الرحمان میں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا, میں خود بھی خیر ان سے کافی بڑی مشکل سے ہی بچا ہوں. خیر تو وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں فیوچرسٹک ہو کر, میں صرف یہ بات کروں گا کہ ہم پروگرام کے بقیہ حصے میں بات کریں, جیسے جھگڑا صاحب ابھی ہیں کہ جی ٹھیک ہے آج ان کا نوشہرہ میں بھی بہت شو ہوا ہے, لیکن نوشہرہ میں کینڈیڈیٹ کون ہے تحریک انصاف کا, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. وہ کیوں نہیں ابھی منظر عام پر آ رہا, یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم مستقبل کی باتیں کریں. ہم چلتے ہیں اب تیمور جھگڑا صاحب کے پاس, جو کہ کافی دنوں سے ہمیں کبھی کبھار ٹی وی پر نظر آتے ہیں, لیکن یہ اب پرسوں انہوں نے جو جلسہ کیا ہے تو پھر آپ نے دیکھا پشاور میں جلسہ تو ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگ اتنے آئے تھے, اٹ واز سپوز ٹو بی اے ورکرز کنونشن. تو سب سے پہلے یہ پوچھنے دیں مجھے جھگڑا صاحب کہ کیا ہم یہ کہیں کہ اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ نے اکتوبر میں دسمبر میں 2 مرتبہ بڑی اسٹرانگ الفاظ میں تنبیہ کی ہے ایڈمنسٹریشن کو وہاں کی کے پی کے کی, اور انفیکٹ الیکشن کمیشن سے بھی شکایت کی کہ آپ کے لوگوں کو نہیں نظر آ رہا کہ ایک پارٹی از بینگ ٹارگیٹڈ. تو آپ کو وہاں سے کافی سپورٹ مل رہی ہے فرام دا پشاور ہائی کورٹ. اٹس آبویس ان دا آرڈرز دیٹ ور گیون, کل بھی ایک آرڈر تھا اور ایک پہلے بھی. اور ساتھ ساتھ آپ کے اب جگہ جگہ ورکرز کنونشن جو جلسہ نما ہے وہ ہو رہے ہیں, تو کیا پی ٹی آئی گاٹن اسپیس ان کے پی کے, اور اب آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اسپیس نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں عظیم, کورٹ بھی سپورٹ نہیں دے رہی, کورٹ صرف قانون اور آئین پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک. اور بار بار ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کر رہی ہے کہ چیف سیکرٹری ندیم چودھری, آئی جی پی اختر گنڈاپور اور الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا. اور وہ صرف پشاور ہائی کورٹ نہیں ہے, وہ ایڈمیشن سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں بھی تھی جب انہوں نے کہا کہ تمام حکومتیں اور ای سی پی غلط تھے کہ انہوں نے صدر سے رائے نہیں لی. یہ بھی کہا کہ صدر بھی غلط تھے کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی, لیکن وہاں پہ بھی ای سی پی کا رول ہائی لائٹ کیا. اور پھر اطہر من اللہ صاحب کے نوٹ نے تو واضح کر دیا اور ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا کہ یہ جو آج ہو رہا ہے اس کا اگر آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں یہ کورٹس نوٹس لیں گی. امید یہ کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مرڈر کا آج 1979 کو کتنا ٹائم ہو گیا, تقریباً 45 سال. یہ 45 سال انتظار نہ کرنا پڑے کہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. انہوں نے ایک ہمیں ورکر کنونشن کی اجازت پشاور میں دی تھی, اور اس لیے دی تھی کیونکہ اگلے دن ان کی کورٹ پیشی تھی. آج بھی جو نوشہرہ میں ہوا ہے اس کی فارمل اجازت نہیں ملی. کل آپ دیکھ لیں گے ان سب پہ ایف آئی آر ہو چکے ہوں گے. حالانکہ جس نے پریکٹیکل سیاست کی ہے ان جلسوں کی کبھی اجازت کی ضرورت نہیں پڑی. ایک دن پہلے آپ ڈی سی کو کہتے ہیں, آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے, بات ختم. نصرت صاحب کی بات سے میں اگری بھی کروں گا اور ان کو جواب بھی دے دوں گا. اس بات سے میں اگری کروں گا کہ ابھی ہمیں آگے دیکھنا چاہیے. جو ماضی میں ہوا ہے اس کو دیکھنے کا, ڈیبیٹ کرنے کا علیحدہ ٹائم ہے, لیکن ہم 75 سال ماضی میں دیکھتے ہوئے کبھی آج کا نہیں دیکھ رہے, پہلی چیز.
اور دوسری چیز جو مجھے خوشائن بات نظر آتی ہے نصرت صاحب، اگر نوشہرہ میں لوگوں کو بھی نہیں پتا نا کہ کچھ کینڈیڈیٹس کون ہیں، 3 تو ہمارے سٹنگ ایم پی ایز ابھی بھی ہیں، خٹک صاحب کی فیملی کے علاوہ نوشہرہ میں کسی نے نہیں چھوڑا، لیکن اگر ان کو نہیں پتا اور وہ تب بھی اس تعداد میں آ رہے، دیٹ مینس کہ ایکچولی ایک چانس ہے کہ جیسے 1970 میں لوگوں نے آئیڈیالوجی پہ ووٹ دیا تھا پیپلز پارٹی کو، شاید وائڈ الیکشنز ہے جس میں الیکٹیبل فیکٹر یا ریگنگ جو ہے وہ نہیں کاؤنٹ کی تھی، اس کا ریپیٹ انشاءاللہ 2024 میں ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ جی، تو یہ بتائیے گا کہ جو بات ہو رہی ہے کہ اب پنجاب کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، کیا یہ درست ہے کہ اگلے ہفتے میں پنجاب میں بھی آپ کر رہے ہیں ورکرز کنونشن یا جلسے وغیرہ؟ دیکھیے، میں خاص طور پہ مصدق ملک صاحب کی پارٹی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے واقعی پی ٹی آئی کو ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی بنا دیا۔ مسئلے ہر پارٹی میں ہوئے ہیں، اگر کوئی بھی پارٹی کہے کہ ہم بالکل وائٹ واشڈ ہیں تو وہ غلط کہہ رہی ہے، کیونکہ سیاست پاکستان میں کسی نے ایسے ہونے ہی نہیں دی۔ بالکل پنجاب میں ہوگا، اور میرے خیال میں جتنی سپورٹ ہماری پنجاب میں آج ہے پی ٹی آئی کے بننے کے بعد نہیں رہی۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، ایک نوجوان پاکستان ہے، اور یہ نوجوان پاکستان ابھی 85 کی سیاست کو، جو الیکٹیبلز کی سیاست تھی، اس کو نہیں مانتا۔ یہ سوشل میڈیا پہ دنیا دیکھ چکا ہے، سوشل میڈیا کے کچھ غلط اثرات بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اگر ہمارے سپورٹر سے ہو میں آپ سے معذرت جو ہے وہ مانگتا ہوں، لیکن ہمیں بھی فیس کرنا پڑتا ہے۔ شاید ہمارے سپورٹر زیادہ ہیں تو ان میں سے آوازیں جو ہے وہ کچھ غیر مناسب ایک آدھ زیادہ جو ہے وہ نکل جاتی ہے، لیکن پنجاب میں ہوگا۔ اس میں میرے خیال میں جو میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے وہ یہ کہ فوکس کرے سب سے بڑے پرابلم پہ، اور سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، یا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ آج انتخاب فری اینڈ فیئر ہو، اور جب تک انفورس ڈس اپیرنسز کی ایکوزیشنز ہوں، جب تک ایک ہمارا لیڈر یا ورکر 17 بار جیل جائے، اور جیل تبھی ایک ایف آئی آر ہو جب دوسرے میں نکلے، یا جب تک ہماری خواتین یا وہ خواتین جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے پالیٹکس سے، وہ بیل لینے کے بعد بھی جیل سے باہر نہ نکل سکے، تو وہ پنجاب میں فری اینڈ فیئر ماحول کا جو ہے وہ کوئی بھی پرسیپشن نہیں دے گا۔ نواز لیگ کو کم از کم 1 ہارس ریس میں تو جیتنے میں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے نا، جو 1 ہارس ریس تو انہوں نے تقریباً اپنے لیے بنا لیا، تو اگر اس میں بھی کانفیڈنس نہیں ہے، آپ اپنے آپ سے بھی جیتنے سے ڈرتے ہیں، تو پھر یہ ایک ایسے الیکشن ہوگا جس میں مجھے ڈر ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک فریش سٹارٹ ملے، اور ہماری جنریشن، مصدق صاحب کی جنریشن جو ہے وہ تھوڑی سی سیاست کو آگے لے جائے، تو وہ شاید پھر نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک، مصدق صاحب جی، یور ریسپانس ٹو دیٹ۔ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی انہوں نے جو بات کی ہے، اس میں سوائے 1 ہارس ریس کے باقی کسی بات سے مجھے اختلاف نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو حق ملنا چاہیے، انہوں نے جلسے کیے ہیں، کے پی میں کیے ہیں، ان کو پنجاب میں بھی آ کے جلسے کرنے چاہیے، اور پنجاب میں ان کو اجازت ملنی چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر بھی جو تاثر دیا جا رہا ہے، چاہے 1 مین ریس ہے یا 1 ہارس ریس ہے، وہ تاثر ختم ہو۔ ابھی نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوا، ہم نے کہا 3 لاکھ لوگ تھے، آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں 90,000، 1 لاکھ لوگ تھے، 1 لاکھ لوگوں کا، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ہیں۔ میں خود اٹک میں تھا، میں نے وہاں پہ کیمپین کی موبلائزیشن کے لیے، مجھے معلوم ہے کہ گلیوں سڑکوں کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، تو وہ اب عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی پارٹی کی بینکرپسی کا ذمہ دار ہمیں نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ نے، یہ تو میرے بھائی ہیں، میرے بڑے قریبی دوست ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ بڑے اصول پسند آدمی، تو میں ان کو نہیں تنقید کا نشانہ بنا رہا جھگڑا صاحب کو، لیکن اس دور میں لوگوں کے اوپر ہیروئن ڈالی گئی، لوگوں کو موت کی کال کوٹری میں رکھا گیا، اسی طرح خواتین کو رات گھسیٹا گیا، جیلوں میں لے کر گئے۔ میں نام لینا شروع کروں گا تو آپ کہیں گے رک جاؤ کدھر پروگرام کو لے جا رہے ہو۔ میں 50 نام آپ کو بتا دوں گا کہ کس کس کو جیل میں کتنی دیر کے لیے ڈالا، اور اب وہ لوگ بری ہو رہے ہیں۔ تو 2 سال لوگوں کو جیل میں رکھنے کے باوجود ایک بندہ نہیں توڑ سکے، ایک ایم پی اے نہیں توڑ سکے بھائی۔
تو یہ آپ کی پارٹی میں کیا بینکرپسی ہے؟ چلیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی پہ کیس ہو رہا ہے تو میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں، مگر پہلے دن ابھی پولیس نہیں کسی کے پاس گئی تو پہلے دن ہی آپ کی 70% پارٹی جو ہے وہ جا کے وہ نئی آئی پی پی یا جو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی ممبر بن گئی. تو یہ جو بینکرپسی ہے، آپ کو کچھ تھوڑی سی تنظیمی، جس کو آپ ایڈیولوجیکل کہہ رہے ہیں، بھائی وہ ایڈیولوجی کیا تھی؟ یہ کیا ایڈیولوجی ہوئی جس میں ساری پارٹی جو بنائی ہوئی تھی اور اتنی لوگ سخت کلامی کر رہے تھے، وہ یعنی جیل بھی نہیں گئے، یعنی کیس بھی نہیں ہوا، یعنی کسی نے کنڈا بھی نہیں کھٹکھٹایا اور جا کے پارٹی میں شامل ہو گئے. تو یہ کچھ آپ کو بھی اسٹرینتھننگ تھوڑی سی اپنی پارٹی کی کرنی پڑے گی. باقی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ابھی میدان سج جائے گا، آپ کے بھی جلسے ہوں گے، ہمارے بھی جلسے ہوں گے، جسے لوگ ووٹ دیں گے وہ آ جائے گا. لیکن یہ تاثر دینا، مثلا ابھی میں کہوں کہ عبد القدوس بزنجو صاحب اور ایک صاحب اور جو آئے ہیں وہ گیٹ 4 نہیں ہے، وہ گیٹ 3.7 ہے کیا یا 4.1 ہے، وہ کون؟ اور راتوں رات پی ایم ایل این توڑ کے باپ پارٹی بنائی گئی تھی جس میں آپ کے وہ ڈاکٹر صاحب تھے پیپلز پارٹی کے، جو ایک گاڑی بھر کے گئے تھے وہاں پہ بلوچستان میں پارٹی توڑنے کے لیے. وہ کون سا گیٹ تھا؟ یا جب محترمہ جب ایگزائل میں تھیں، آپ کہتے ہیں ہم جدہ چلے گئے، محترمہ نے بھی اپنی تحریک چلائی تھی ملک سے باہر، این آر او کر کے واپس بھی آئی تھی، اور ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدے بھی کیے اور جدوجہد بھی کی اور شہادت بھی دی ملک کے لیے. تو ہر چیز کو اس کے تناظر میں دیکھیں، مگر صرف الزام لگا دینا کہ کوئی لاڈلا ہے اور کہنا کہ کیونکہ میں نے کہہ دیا اس وجہ سے لاڈلا ہے، مجھے لگتا ہے یہ نامناسب ہے. میں آپ کو اب یہ جو 2 لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، یہ کیا آپ کو لاڈلا بنا دیں گے؟ اگر پی ٹی آئی کو اجازت نہیں مل رہی تھی خیبر پختونخوا میں اور صرف جلسے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی تھی، تو کیا وہ لاڈلا تھی؟ جی نصرت آپ کے پوائنٹ آگے، سوری آپ کے پوائنٹ آگے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم پیپلز پارٹی سے بھی پوچھیں گے، جواب دینا چاہیں گے یقینی طور پہ، اور ہم نصرت جاوید کے پاس بھی واپس آئیں گے. ایک چیز میں کہنا چاہتی ہوں بحیثیت ایک صحافی کے، کہ پاکستان کی سیاست میں ہم نے 2018 میں دیکھا اور پھر ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں دیکھا کہ کیا ہوا لوگوں کے ساتھ. جو یہ ابھی مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں، یہ تو کورٹس بھی کہہ رہے تھے، یہ سب نے دیکھا. ہم نے اس وقت سخت تنقید کی ان چیزوں کی، لوگوں کو اٹھا کے کال کوٹری میں 6 مہینے، سال 2 سال بند کیا. لیکن یہ کہنے دیں ہمیں کہ حقیقت بیان کرنا ضروری ہے. اس وقت جس طریقے سے ایک پارٹی کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اغوا کر کے غائب کیا جا رہا ہے، غائب ہوتے ہیں اور پھر آ کے وہ پارٹی بدلتے ہیں. یہ وقت بتائے گا کہ کیا، اور سب جانتے ہیں کوئی کسی پارٹی کی سپورٹ یہ نہیں ہو رہی، ہم پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہم نے نہیں کبھی دیکھا پہلے. جس طریقے سے قدغن لگ رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں پر جن کو پکڑا جا رہا ہے، یہ ڈگری ایک اور قسم کی ڈگری ہے. کیا ہے پہلے بہت غلط کیا ہے، لیکن جو اب اس دفعہ ہو رہا ہے یہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا، اس حد تک نہیں دیکھا. وہ بھی غلط تھا بہت، اور یہ بھی بہت غلط ہے. جی شرمیلا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس پہ؟ نسیم صاحبہ دیکھیں، شکایات تو بہت ہیں ہمیں ایک دوسرے سے، لیکن جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میثاق جمہوریت کی تو انہوں نے وہ تمام تلخیاں، وہ تمام رنجشیں پیچھے رکھ دیں اور انہوں نے ملک کی خاطر یہ معاہدہ کیا. اور جب وہ پاکستان واپس آئیں تو انہوں نے راہ ہموار کی، میاں صاحب کی بھی واپسی کی. دیکھیں اس ملک میں چھانگا مانگا کی بھی سیاست ہو چکی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. لیٹس ناٹ ڈینائی دا گراؤنڈ ریالٹیز. یہ ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے نا پاکستان کے اندر، اور انفارچونیٹلی یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. کوئی سیکھ نہیں رہا. ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ 70 سالہ سیاست چھوڑ دو، یہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست چھوڑ دو، یہ تلخیوں کی سیاست چھوڑ دو، یہ ایک دوسرے کے سیاسی مخالفین پہ سیاسی مقدمات بنانے کی سیاست چھوڑ دو، تو ان کو سب کو برا لگ جاتا ہے. اور کن سے بات کریں؟ یہ بزرگ ہیں نا، اب یہ 70 سالہ بزرگ ہیں جو آج بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ رد کر کے ڈیل کے ذریعے اگر اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک تکلیف دہ سچویشن ہے نا ہمارے لیے. پتہ نہیں ان کے لیے ہے کہ نہیں ہے، بیکاز یہ تو بڑے خوش ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے، اگر آپ عوام میں بڑے مقبول ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عوام میں بڑی مقبولیت ہے، ہم نے ادھر سے لے کے ادھر تک موٹر وے بنایا، فلاں کیا. سی پیک کا بھی
جو ہے وہ کریڈٹ یہ لے گئے, تھرکول کا بھی کریڈٹ لے گئے, جس کو جو لے جانا ہے لے جاؤ, لیکن ووٹ کو تو عزت دو, بیلٹ کو تو عزت دو. نسیم صاحبہ, اس ملک میں اس وقت 12 کروڑ 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, جس میں سے لگ بھگ کوئی 65% جو ہیں وہ یوتھ کا ووٹ ہے, 35 سال یا اس سے کم. کیسے آپ ان کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے؟ اور اگر ڈاکہ ڈال لیں گے تو پھر مجھے آپ بتائیے اس ملک میں کیا مزید بے چینی نہیں ہوگی, مزید کیوس نہیں ہوگا؟ کب ہوں گے اس ملک کے اندر آزاد, منصفانہ, شفاف الیکشنز؟ کب ہوں گے؟ کب کرائیں گے آپ؟ ابھی انہوں نے بات کی کہ جی چلے 2 باپ کے ممبرز ہمارے پاس آ گئے, بڑی ہمت ہے ان میں جو آ گئے, میں تو سلام کرتی ہوں ان کو, انہوں نے بڑی ہمت کی ہے. جو باقی آ رہے تھے ان سے تو کہہ دیا یہاں جانے کی ضرورت نہیں, ادھر چلے جاؤ. یہ تو ہو رہا ہے نا, یہ ایک حقیقت ہے, دس از اے فیکٹ. آئی ایم ناٹ منسنگ مائی ورڈز اوور دس. یہ ہوا بلوچستان میں ہمارے ساتھ, KPK کے اندر ہوا ہمارے ساتھ, پنجاب میں جو لوگ آ رہے تھے ہمارے پاس ان کو IPP بنا کے وہاں بھیج دیا. آج ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا, یہی ہوا ہے نا, وہ الائنس بن جائے گا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. تو اگر آپ کے لیے وہ ماحول بنایا جا رہا ہے, اگین پنجاب میں یہ ان کا تو کلیم ہے, رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 120-25 سیٹیں, تو شکر ہے انہوں نے 120-25, ان کی مہربانی ہے. وہ تو کہہ سکتے تھے ہم تو پورے ملک میں پوری 365 سیٹیں 42 سیٹیں لے جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہم نہیں یہ نعرہ لگاتے تھے, ہمارا تو ہمیں نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ووٹ کو عزت دو, ہم تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. ہماری تو سیاست کا محور ہی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اچھا جی شرمیلا, unfortunately we are running out of time. I'd like Nusrat to basically concluding comments دے دیں ہم نصرت سب سچویشن کو دیکھتے ہوئے. میں صرف یہ بات کہوں گا ایکسکیوز می کہ آج کی آپ ساری گفتگو دیکھیں, اور ویسے بھی جتنا بھی میڈیا ہے اس کا آپ جو یعنی کانورسیشن ہے اس کو دیکھیں, تو یوں محسوس ہوتا ہے, اتفاق سے میرے بھائی مصدق ملک صاحب بھی جو ہیں میری طرح اندرون شہر سے ان کی روٹس ہیں لاہور کی, تو ہمارے وہ کہا جاتا ہے چیچو چیٹ کنیریاں 2 تیریاں 2 میریاں. الیکشن از آل اباؤٹ سرپرائز. ہاں, یہاں پہ لگ رہا ہے کہ کسی بندے نے سیٹیں رکھی ہوئی ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ